بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ٹوڈے ود حسین تیبو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. آج کی خاص سٹوری یہ ہے کہ افغانستان ہے اسٹل جو کل افغانستان میں نئی طالبان کی حکومت فارمیشن ہوئی ہے, یہ انٹرنیشنل نیوز ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جب سے افغانستان کا معاملہ آیا ہے تو ہمارے جو انٹرنل معاملات ہیں اس پہ ڈسکشن کم ہوتا ہے. تو آج ہم خاص طور پہ جوڈیشری پہ ڈسکس کریں گے. کل وکلاء کی اسٹرائک ہے, کیا یہ وکلاء حضرات جو اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, یا ہمارے جو جوڈیشری ہے, ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے جو حالیہ جو اقدامات لیے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو فاروق نسیم صاحب ہیں, ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے 1000 سے زیادہ ریفرنسز جو ہیں وہ پیش کیے ہیں, اور ان کا جو نام ہے وہ گینس بک آف ورلڈ میں آ رہا ہے. تو ان ساری باتوں پہ ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر پینل ہے, ایڈوکیٹ زبیر ہاشمی صاحب ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں, ہائی کورٹ بار کے کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنشل الیکشن کے. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ نادر گبول صاحب ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. پیپلز پارٹی نے اس وقت کیا ڈیل کر لی ہے, پیپلز پارٹی کا اس وقت پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے جو چودھری نثار بھی کہہ رہے ہیں اور باقی پی ایم ایل این والے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز والی ہو سکتی ہے کہ اگلی حکومت بنائے, اور شاید پی ایم ایل این خود کہہ رہا ہے کہ ہم نہ بنائیں. تو پیپلز پارٹی نے ایسے کیا کام کیے ہیں جو وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اور نادر گبول صاحب جو ہے وہ حالیہ امریکہ سے بھی ہو کے آئے ہیں, وہاں سے بھی ان سے صورتحال پوچھیں گے کہ امریکہ میں افغانستان کی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد وہاں کے لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ پاکستانیوں کے ساتھ ان کے کیا سینٹیمنٹ ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عمران دین صاحب ہیں, قانون کے ایکسپرٹ ہیں, ان سے بھی ہم آج جوڈیشری کے بارے میں بات کریں گے. سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر سب سے پہلے میں زبیر ہاشمی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اس وقت جو خاص طور پہ جو کل وکلاء حضرات کی اسٹرائک ہے, آپ کیوں اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے مجھے سر موقع فراہم کیا اپنی باتیں آپ کو بتانے کے لیے اور اس قوم کو بتانے کے لیے. کل کی اسٹرائک جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کال کی ہوئی اور پاکستان بار کونسل نے بھی اس اسٹرائک کو کال کیا ہوا ہے. اس کا مقصد اسٹرائک کا یہ ہے کہ جو سینئرٹی کا رول ہے وہ سفر ہو رہا ہے, وہ اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا ہے. اس وجہ سے جو پورے ملک میں جو وکیل ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو رولز پہلے سے بن چکے ہوئے ہیں ان پر عمل کیا جائے اور سینئر ججز کو بھیجا جائے. اس دفعہ کل جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں, وہ اس پوائنٹ پہ ہو رہی ہے کہ لاہور سے جو سینئر جج ہیں محترمہ عائشہ ملک صاحبہ, وہ نمبر 4 ہیں سینئرٹی کے حساب سے لاہور ہائی کورٹ بینچ میں. تو ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے, 3 ججوں کو سپرسیڈ کرتے ہوئے ان کو لے جایا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ یہاں سے بھی 5 نمبر والے جو جج تھے جسٹس محمد علی مظہر صاحب, ان کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ لے جایا گیا تھا, اور وہ اوتھ بھی لے چکے ہیں اور وہ اپنا کام بھی کر رہے ہیں. تو تب بھی تمام بارز نے اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, 4 ججز میں کیا ایسی کمی یا خامی ہے کہ آپ ان کو ایلیویٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. ماضی میں بھی سندھ ہائی کورٹ سے جناب جسٹس منیب اختر صاحب نمبر 4 پہ تھے تو ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا تھا. یہ ہم آپ سے تفصیلاً سیکھیں گے, سمجھیں گے کہ یہ جو ایلیویٹ ہوتے ہیں تو ان کا یہ جوڈیشل رائٹ ہے, قانون ان کو الاؤ کر رہا ہے, یا یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, یا یہ جو خوبصورت زیادہ ہے تو ان کو لے رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ فیض الرحمان صاحب ہیں جو امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر بہت بہت شکریہ حسین صاحب, تھینک یو. سر یہ فرمائیں, ابھی کل افغان گورنمنٹ بن گئی طالبان, افغان طالبان نے, کیا امریکہ میں اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اس میں آئے ہیں جن کے اوپر امریکہ کی طرف سے ہیڈ منی رکھی گئی ہے اور وہ وانٹیڈ بھی ہیں. تو امریکہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے سر ان سارے سرکمسٹنسز کو؟ دیکھیے مختصراً تو یہ ہے کہ امریکہ میں خود یہاں ایڈمنسٹریشن لیول پر تھوڑا سا کنفیوژن ہے. اس بات کا ہم سب کو ادراک ہے, معلوم ہے ہم سب کو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں امپلسٹ ایک طور پر ٹیسٹلی کہہ لیجیے کہ امریکہ خود شامل ہے اس پورے سیٹ اپ میں. ان کی
ایما پر ان کے معاہدے کے بعد ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، اور وہ سب کچھ جانتے تھے کہ جن سے وہ مذاکرات کر رہے ہیں ملا برادر اور دیگر جو ان کے جو نمایاں لیڈرز تھے، تو سب امریکنز کو یہ معلوم تھا. لیکن یہ جو ڈباکل ہوا کابل ایئرپورٹ پر ایویکویشن کے وقت، اس کے بعد سے امریکہ میں ایک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو تھوڑا سا کنفیوژن ہے، اور خود بائیڈن صاحب کی مقبولیت میں بے انتہا کمی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکنز اس وقت پوری طرح ان کے ساتھ ہیں کہ وہاں سے امریکہ کو نکلنا چاہیے تھا، لیکن جس طرح سے نکلا ہے اور جو جانی نقصان ہوا ہے نکلتے اس پر بائیڈن صاحب بہت زیادہ نامقبول ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ ول بی اے ڈومینو ایفیکٹ، کہ کوئی ایک ملک آگے بڑھ کر تسلیم کرے گا. غالباً چائنا شاید اس میں لیڈ لے، چونکہ وہاں سے ایک بڑے اہم اشارے آئے ہیں، یا کوئی عرب ممالک میں جس میں خود آپ کا قطر شامل ہے جہاں پر طالبان کا اب تک وہاں آفس موجود ہے. کوئی ایک ملک تسلیم کرنے کے بعد پھر ایک ڈومینو ایفیکٹ ہوگا، اور ایک یا کے بعد دیگر ممالک تسلیم کریں گے. امریکہ نے اپنی جو ایک طرح سے تھوڑی بہت ایک شرطیں لگا رکھی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ویمن رائٹس کے حوالے سے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ امریکہ میں اس وقت بلینز آف ڈالرز کے اثاثے فریز کر دیے گئے ہیں طالبان کے اور افغان حکومت کے، تو وہ ایک اس پوزیشن میں ہے کہ طالبان کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کچھ دنوں بعد آپ یہ دیکھیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے امیریکنز ول کم اراؤنڈ اینڈ they will accept the reality. اور طالبان کو اس وقت جو دیکھنا ہے وہ سب کچھ لوگ جانتے ہیں، وہ خود بھی جانتے ہیں، سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ ان کو انکلوسیو ہونا تھا، ان کو ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ ہونا تھا. لیکن انہوں نے میرا خیال ہے جو گورنمنٹ بنائی ہے وہ اپنی جو انٹرنل کمپلجنز ہیں، ان کے جو داخلی معاملات ہیں، اس کو دیکھ کر یہ ایک کیبنٹ آپ کے سامنے آئی ہے. اور یہ امریکنز کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے مسلسل، اور مجھے یقین ہے کہ ان کو تمام باتوں کی ایک طرح سے ایکسپلینیشن یا وضاحت. رائٹ سر، اس پورے ایپیسوڈ میں میں پاکستان کا کیا رول آپ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو امریکنز ہیں خاص طور پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس طرح سے انڈیا میں تو ماتم مچا ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان ایک اپنی کالونی بنا رہا ہے، وہاں پہ اپنی اسٹیٹ بنا رہا ہے، تو امریکہ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ حسین صاحب، پاکستان کا رول تو روزے روشن کی طرح آیا ہے، جیسے محاورتاً ہم کہتے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور خود جو ہمارے ISI کے چیف صاحب کا جو وہاں پر دورہ ہوا ہے، اس کے بعد سے بہت سی چیزیں اور زیادہ کلیئر سامنے ہو کے آئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس دورے کے فوراً بعد ہی اس کیبنٹ کا بھی اعلان کیا گیا. تو پاکستان کا شروع سے ایک وہاں پر ایک رول اس لیے بھی ہے کہ ظاہر ہے بہت ہی ایک امیڈیٹ نیبر ہے، ایک بہت بڑا بارڈر ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو یہ کوئی انہونی اور انوکھی بات نہیں ہے اگر پاکستان کا وہاں ایک رول ہے اور رول رہے گا. اور اس میں خود پاکستان کے اپنی جو کنسرنز ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اگر اور اچھے طور پر اس پورے معاملے کو نپٹایا جائے، جو اس وقت جو کابل کے مظاہرے وغیرہ جو ہو رہے ہیں، اس میں پاکستان اور خود جو انڈیا جس طرح سے پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو پاکستان کا یہ پرسیپشن ویسٹ میں اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اس سچویشن کو اپنے داخلی معاملات کے لیے استعمال کر رہا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ ٹوٹلی ٹرو. لیکن اس کو اگر صحیح طور پہ آپ مینج کریں اس میڈیا وار کو، تو پاکستان سے بہتر پوزیشن میں باہر آ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت فارم ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے ایکسیپٹ رشیا، ایران، پاکستان، امریکہ یا کوئی مڈل ایسٹ کا کوئی کنٹری ایکسیپٹ کرے گا؟ ہمارے ساتھ فیض الرحمان صاحب کا رابطہ شاید ڈسکنیکٹ ہوا ہے. میں سر آپ کے پاس اسی سوال پہ آؤں گا. تو یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ چیف جسٹس صاحب جس کو بھی چوز کریں، یا یہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے؟ بیسیکلی تو یہ پروریگیٹو چیف جسٹس صاحب کے پاس ہی ہوتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جو بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے وہ سینئر ججز کی کنسلٹیشن کے ساتھ، جسے جوڈیشل کمیشن کہا جاتا ہے، تو اس کے تھرو اپوائنٹمنٹ ہوتے ہیں.
اچھا، اب پاکستان کی تاریخ جو جوڈیشری کی ہے وہ ذرا مختلف رہی ہے. کبھی تو اس پہ 100% عمل کیا گیا ہے کہ سینئر ججز کو ہی صرف اپوائنٹ کیا گیا ہے, ان کو لے جایا گیا ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جونیئر ججز کو بھی لے جایا گیا. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے سندھ ہائی کورٹ سے ہی جسٹس منیب اختر صاحب جو نمبر 4 تھے سینیورٹی میں, اور 3 ججز ان سے سینئر تھے, تو ان کو لے جایا گیا تھا. تب کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا, نہ کسی بار کونسل نے کوئی ایسا خاص احتجاج کیا تھا, نہ جوڈیشری میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی. اس دفعہ جو احتجاج بیسکلی ہوا وہ ایڈ ہاک ججز کے اپوائنٹمنٹ پہ تھا. جو یہاں کے چیف جسٹس جناب احمد علی شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ایز اے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں کی گئی, بیسیکلی زیادہ جو بوائلنگ پوائنٹ تھا وہ یہی پوائنٹ تھا کہ چیف جسٹس کو آپ سندھ ہائی کورٹ کو آپ ایز اے ایڈ ہاک جج اپوائنٹ نہیں کر سکتے, اور جس کے اوپر انہوں نے اپنے ریزرویشنز بھی دی, اور انہوں نے ان رائٹنگ میں ریفیوز بھی کیا کہ میں ایڈ ہاک جج نہیں بننا چاہتا. انہوں نے اس کے لیے اپروول دی تھی, کنسنٹ دی تھی کہ میں کنفرم جج سپریم کورٹ میں آنا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں. تو کرائٹیریا کو میٹ کر رہے ہیں, کرائٹیریا کو تو سب میٹ کر رہے ہیں. جو ابھی محمد علی مظہر صاحب ہیں وہ بھی کرائٹیریا کو میٹ کرتے تھے. کرائٹیریا بیسکلی یہ ہے کہ اپوائنٹمنٹ فار دی سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بھی جو کنفرم جج ہے, مطلب جس نے 5 سال ہائی کورٹ کی جوڈیشری میں گزار لیے ہیں, وہ اپوائنٹ ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ میں. رائٹ. یا کوئی ایسے وکیل صاحب جن کی 15 سال کی اسٹینڈنگ ہائی کورٹ کی ہے, وہ بھی ڈائریکٹلی سپریم کورٹ میں اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. اس پورے ایپیسوڈ میں جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کے نمائندے اٹارنی جنرل کی صورت میں جوڈیشل کمیشن میں موجود ہوتے ہیں, اور اس کی جو ساری تیاری ہے وہ لا منسٹری کے تھرو ہوتی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ عدلیہ اور حکومت یہ 2-3 جو پلرز ہیں اسٹیٹ کے وہ ہیں, تو یہ آپس میں ڈیفینیٹلی کنسلٹیشن کرتے ہوں گے اور کرتے ہیں, اور ان کی کنسلٹیشن سے ہی بات آگے بڑھتی ہے. رائٹ. نادر صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کیا دیکھ رہے ہیں, اور بلاول صاحب پورے پاکستان میں جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, تو اس وقت آپ کو ایسی کیا ضرورت پڑی ہے, اور آپ اس وقت کیا واقعی جو پی ڈی ایم کا الزام ہے کہ ابھی اس وقت آپ حکومت کی بی ٹیم ہے, واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ایک غلط الزام ہے, کیونکہ ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں, چاہے خورشید شاہ صاحب ہو جائیں وہ جیل میں, اور شہباز شریف صاحب کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں, اور بھی ان کی دیگر لیڈران آرام سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ضرورت یہ پیش آئی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ایک اسپیچ میں واضح طور پہ کہا اپنے ورکرز کو کہ آپ لوگ سب تیاری پکڑیں گے, الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ عمران خان بری طرح فیل ہو چکے ہیں, 3 سال سے زیادہ ان کو مل چکا ہے. انہوں نے پاکستان کو بد سے بدترین بنا دیا ہے. ہماری چاہے اکنامک سچویشن آپ دیکھ لیں, چاہے سیکیورٹی سچویشن دیکھ لیں, ایک عام آدمی کی زندگی پاکستان میں بہت زیادہ بدتر ہو گئی ہے پچھلے 3 سالوں میں. تو عوام نے دیکھ لیا کہ عمران خان ہیز نتھنگ ٹو آفر ٹو دا ماسٹرز, تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ سندھ میں جو الحمدللہ ہماری پرفارمنس رہی ہے, اسپیشلی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ایک خود کمانڈ سنبھالا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو ایک بہت بہتر صورتحال ہم سندھ میں دیکھ رہے ہیں. تو پنجاب اور اسپیشلی جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے, جو سرائکی بولنے والے ہیں, وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب کی طرف نکلے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں جو بلاول صاحب جہاں گئے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ تعداد میں عوام نکلی ہے ان کا استقبال کرنے کے لیے. یہ اچھا نہیں تھا کہ آپ پی ڈی ایم کے ساتھ نکلتے تو آپ کا پاور, آپ کا شو ذرا بھاری ہوتا؟ نہیں دیکھیے, پی ڈی ایم میں جو ورکنگ سچویشن تھا, جو انوائرمنٹ تھا, وہ بہت خراب ہو چکا تھا. الزام تراشیاں ہو رہی تھی, مریم صاحبہ نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کہیں, اس کے علاوہ ان کے کچھ آئیڈیاز تھے کہ آپ استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں, تو ہم اس سے متفق نہیں تھے. ہم یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے الیکشن کے تھرو ہی آنا ہے, اور اس طرح اگر ہم استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جائیں گے اور عمران خان کو ایک کھلا میدان دے دیں گے اگلے 2 سال کے لیے, تو وہ مناسب نہیں رہے گا. اور ووٹرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکٹ ہو کر آئی ہے کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. تو ہم ان دا مین ٹائم سندھ میں کام بھی کر رہے ہیں, جہاں سے ہمارے ایم این ایز ایم پی ایس الیکٹ ہوئے ہیں, وہ ہم عوام کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں ان سیٹوں پہ, اور ساتھ ساتھ ہم ایک ماحول بنا رہے ہیں کہ جب بھی انشاءاللہ الیکشن کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں, تو عوام کے سامنے ایک پرفارمنس ہو ہماری, اور ہوپ کے طور پہ بلاول زرداری صاحب آئیں, اور 2022 یا 23 میں انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آئے گی تو غریب عوام کے لیے چاہے روزگار ہو, چاہے مکان ہو, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ماضی کی طرح انشاءاللہ دوبارہ دے گی, اور اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت عوام کے پاس. یہ جو ساری چیزیں یہ آپ نے سندھ میں دے دی؟
سندھ میں الحمدللہ بہت بہتر پرفارمنس رہی ہے ہماری، اور ہمارا یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس کو انہوں نے احساس پروگرام میں ری برانڈ کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ سندھ کے اندر جو ہم نے روزگار دیے ہیں، جو ڈیولپمنٹ ورک کیے ہیں، ہم نے ہیلتھ کیئر کے اوپر جو کام کیے ہیں، ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ہے، بہت زیادہ عوام مطمئن ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور اسی کی وجہ سے جہاں جہاں بائی الیکشنز ہوئے ہیں سندھ میں وہ ہم پہلے سے زیادہ سیٹ جیتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کراچی میں جو ماضی میں الیکشن ہوا وہ بھی حالانکہ پی ٹی آئی کی سیٹ تھی مگر پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ایک وکیل ہی آپ کے فرٹرنیٹی کے ایک وکیل ہی جیتے ہیں وہاں سے، تو یہ انڈیکیشن یہی جا رہی ہے کہ عوام کا جو کانفیڈنس ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ہے اس وقت۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ عمران رند صاحب بھی ہیں جن کی اچھی اسٹڈی ہے۔ عمران صاحب یہ بتائیں، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی وہ جب پاور میں آئے ان سے پہلے ان کا سلوگن تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم لیجسلیشن کریں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو مینیفیسٹو لیجسلیشن کرنے کا تھا وہ اس میں کامیاب گئے؟ کچھ حد تک۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات صحیح کرنی چاہیے جو ایکچوئل ہو۔ عمران خان سے یہی امید تھی کہ وہ چینج سیکر ہیں، وہ ایک ڈیولپمنٹل مائنڈڈ ہیں، باہر رہے ہیں، آکسفورڈین اور شوکت خانم بنایا، نمل بنایا، وہ ملک کے بھی حالات بہت بہترین کر دیں گے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس رستے میں نکل چکے ہیں۔ اس طرح کی پرفارمنس پہلے کبھی سیٹ نہیں ہوئی، جیسے نادر بھائی نے احساس والی بات کی، لیکن اس میں بھی میرٹ تھا پورا۔ کافی ایسے لوگوں کو ملا جو پی پی کے الیکٹوریٹس تھے، نون لیگ کے الیکٹوریٹس تھے، بغیر کسی ڈسکرمنیشن کے۔ اس کے بعد ٹری پلانٹیشن، گلوبل وارمنگ آ رہی ہے، کتنا خطرہ ہے پوری دنیا کو، اس پہ کام ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب کی مثال آپ کے سامنے ہے، 500 ارب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی، اور جس طرح کی امیدیں ہیں عمران خان سے، اس میں آئی گیس کہ پراپرلی جو ہے اس چیز کی تجزیہ 5 سال بعد ہمیں صحیح پتہ چلے گا کہ ان کا جو مینیفیسٹو تھا وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ پالیٹکس میں ایک کوٹیشن ہے، ایک ہفتے میں پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ تو ابھی there is still time, there is still 2 years for him۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں وہ کچھ کر لیں گے؟ ہاں، میں بہت نہیں، پہلے میں سمجھا انہوں نے کافی کچھ کیا ہے، رائٹ، اور فورن پالیسی ہماری بہتر ہوئی ہے۔ رائٹ، ہاشمی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل 182 کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ ایڈاک جج رکھنے کی اس کی اتھارٹی ہے، تو انہوں نے اپنے قانون کے دائرے کے تحت رہا، اور جو ہمارے سندھ کے جج صاحب تھے انہوں نے منع کیا، یہ واقعی یہ سمجھتے ہیں، یا کچھ مبصرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہ سندھی جج کو لانا نہیں چاہ رہے؟ جو جوڈیشل کمیشن میں کامنٹس پاس ہوئے اور جو ریکارڈ کا حصہ ہیں، ساری دنیا نے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، تو اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ ایک جج کے پوائنٹ آف ویو سے، مطلب اس میں یہ کہا گیا کہ ان کی ججمنٹ سالڈ نہیں ہوتی، انہوں نے ڈسپوزل نہیں کیا ہے کیسوں کو، یا یہ سپریم کورٹ کے قابل نہیں آنے کے۔ یہ بالکل ڈسکس ہوا ہے، جوڈیشل کمیشن میں کیا، وہ آن ریکارڈ ہے، ہر جگہ اویلیبل ہے، مگر سینیورٹی کے حساب سے جس چیز پہ کل سٹرائک بھی ہو رہی ہے، اس حساب سے ایز اے کنفرم جج تو ان کو جانا چاہیے تھا، اور ان کو جانا چاہیے، مگر ایکچولی ایسا نہیں ہو رہا۔ ایکچولی یہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایڈاک کے لیے کہا گیا، جس کے لیے انہوں نے منع کر دیا۔ رائٹ، آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں نے سوال رکھا تھا کہ جو لیجسلیشن تھی، قانون سازی تھی، قانون سازی میں ان کے پاس ایک تو 2/3 میجارٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسا ٹائم آتا ہے تو 20 بل جو ہے وہ پاس کرا دیتے ہیں ایک دن میں، تو واقعی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے لیجسلیشن پہ کام کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں لا منسٹر کو، تو جناب فروغ نسیم صاحب نے بہت زیادہ لیجسلیشن کی ہے، اس میں سے بہت چیزوں پہ اعتراض بھی ہوئے، جیسے وکیلوں کو اس چیز پہ اعتراض ہے کہ انہوں نے جو سکسیشن میٹرز تھے وہ نادرا کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب آپ ایک اپلیکیشن نادرا میں دیتے ہیں 100 روپے کی فیس لگا کے، اور وہ آپ کا سرٹیفکیٹ بن کے آ جاتا ہے۔ یہ کورٹ میں جب جاتے تھے تو یہ وکیل اس کو ڈیل کرتے تھے اور وہ فیسز لیتے تھے، ان کا ذریعہ روزگار تھا، تو اس کے اوپر وکیلوں کو بہت احتجاج انہوں نے کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے
सिविल प्रोसीजर कोड्स में बहुत अमेंडमेंट्स की, पंजाब में हुई, बाकी जगहों पे हुई। चूँकि यहाँ पे उनकी अलाई गवर्नमेंट नहीं है सिंध में, तो सिंध में वो चीज़ें वैसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो वो फ़रोग रसीम साहब करना चाह रहे थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लेजिस्लेशन करने की कोशिश की है। अब हैंडीकैप वही है कि 2/3 मेजॉरिटी है नहीं इनके पास, जो मफाद में नहीं होती पीपल्स पार्टी के वो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती, जो नून लीग के मफाद में होती है वो लेजिस्लेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और मुल्क के लिए कोई भी कानून साजी करने को तैयार नहीं है तीनों बड़ी पार्टियों में से। राइट। नादिर साहब, क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का ज़्यादा फोकस है वो कराची को देख रहे हैं, और आपने कराची के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल असिस्टेंट भी बना दिए, क्या वजह है कि इतनी स्पेशल असिस्टेंट बना दिए, और कराची को आप क्या देख रहे हैं कि आपको वो वाकई वो वोट देने के लिए रेडी हो गए? जी देखिए, कराची बहुत टाइम से कन्फ्यूजन का शिकार था। इल्ज़ाम तराशी यहाँ पे बहुत होती थी, एमकेएम वाले उंगलियाँ उठाते थे पीपल्स पार्टी की तरफ कि पीपल्स पार्टी वाले शायद फ़ंड नहीं दे रहे, पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हमें यहाँ से वोट ही नहीं मिले तो हम किसकी नुमाइंदगी करें। तो फिर पीपल्स पार्टी ने फाइनली डिसाइड किया कि हम बेशक हमें यहाँ से वोट नहीं मिले या सीटें नहीं मिली तो हम फिर भी नुमाइंदगी करेंगे इस शहर की, और ओनरशिप का दिखाने का यही तरीका था कि हर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक स्पेशल असिस्टेंट बनाया जो उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फोकस करे, और जितने भी तरक्याती काम हो रहे हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट साउथ में हो या मलीर में या सेंट्रल में या ईस्ट में, तो उसके ऊपर एक नुमाइंदा हमने रखा जो फोकस करेगा, सीएम हाउस में बैठेगा, वहाँ से जितने भी फंड्स निकलेंगे मेक श्योर करेगा कि वो वाकई में आवाम की फलाह के ऊपर ख़र्च हो रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि कराची की जो आवाम है वो माजी में जो एक झूठ बोला गया कराची के आवाम के साथ कि भाई फ़ंड्स नहीं है, कराची को फ़ंड्स नहीं है, तो हम दिखाएंगे कि जो फ़ंड्स हैं ऑलरेडी उन्हीं फ़ंड से कितना काम हो सकता है। पीटीआई तो यहाँ से 14 सीटें जीत के फिर एक सीट हार गई, 13 सीटें रह गई। 13 सीटों के बाद भी पीटीआई ओनरशिप नहीं ले रही है शहर की। हालांकि इमरान खान साहब आए, उन्होंने बोला कि पहले उन्होंने बोला 1100 अरब, फिर पता नहीं बोला कितने अरब और मैं दूंगा, तो 1 अरब रुपया भी उन्होंने इस शहर में 3 सालों में खर्च नहीं किया। तो हमें नज़र आ गया कि पीटीआई तो यहाँ पे कुछ करने वाली नहीं और हमने ही ओनरशिप लेनी है, जिसकी वजह से हमने आप देखा एक बहुत बड़ा रिस्की एक मूव लिया और एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर भी हमने मुर्तज़ा वहाब को लाया, और जिसके बाद आप देख रहे हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। तकरीबन डेली वो किसी न किसी पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं या किसी न किसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का या किसी न किसी रोड का इफ्तिताह कर रहे हैं। सूरज के ऊपर बड़ा काम हो रहा है। कराची के अंदर कभी नहीं हुआ कि इतनी बारिश के अगले दिन ही सफाई का काम इतने तेज़ी से शुरू हुआ कि 2 दिन में पूरा पानी हमने तकरीबन उतार दिया। पहले हमेशा एमकेएम का मेयर होता था, वो कहता था कि भाई फ़ंड नहीं है, पानी उतर नहीं सकता। 2 दिन में हमने पानी निकाल के दिखाया। रिकॉर्ड रेनफॉल हुआ है इस दफ़ा भी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आप भी घूम रहे हैं कराची शहर में, मैं भी घूम रहा हूँ, पानी कहीं पे भी नहीं जमा खड़ा है, कचरा हर जगह से साफ़ किया जा रहा है। तो इलेक्शन करीब है, इंशाल्लाह कराची की आवाम से हमें उम्मीद है कि वो हमारी परफॉर्मेंस देखते हुए हमें कॉन्फिडेंस बिस्टो करेगी हमें और हमें वोट करेगी, और हम डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह जिस तरह बाकी सूबे में हमने किया, कराची में भी डिलीवर करके दिखाएंगे। राइट। इमरान साहब, क्या आप सेटिस्फाइड हैं कि जो पीपल्स पार्टी की ख़ास तौर पे परफॉर्मेंस है सिंध में, पूरे सिंध में इंक्लूडिंग कैपिटल सिटी कराची में, कि उन्होंने ऐसा डिलीवर किया है कि जो नेक्स्ट वोट है वो उनके पीपल्स पार्टी को ही मिलेगा और उनकी अपोजिशन के लिए कोई वहाँ पे गुजारा नहीं होगा? जी सर, मैं नादिर साहब के क्वेश्चन पे आंसर पे आ रहा हूँ, और सर ने जो बात की एक्चुअली मैं पहले उसको टच करूँगा, क्योंकि मैं हम सब तीनों ही लीगल स्पेक्ट्रम से हैं। जो स्ट्राइक है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, स्ट्राइक का जो पर्पस था, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, जी जी, जो मैं खुद समझता हूँ कि उस पर कंप्रोमाइज़ हुआ है, क्योंकि पर्सनली चीफ जस्टिस साहब खुद ही जुडिशल कमीशन को 3 लेटर्स लिख चुके हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और सीनियरिटी के बेसिस पे सिलेक्शन होनी चाहिए, जिसकी वजह से मैंने लास्ट टाइम जो स्ट्राइक हुई थी कराची में, मैं उसमें भी पार्टिसिपेंट था, और इस्लामाबाद में हो रही है, लेकिन हम वहाँ पे लॉयर्स को मोबिलाइज़ कर रहे हैं जो हमारे फ्रेटर्निटी के हैं कि वो वहाँ पर जाएं। अब आते हैं सर की नादिर भाई के परफॉर्मेंस जो पीपल्स पार्टी की खास। देखें, मैं तो डेफिनेटली इनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि आपने हालत देख ली है। बरसात में क्या हुई थी कि पूरे कराची में जो है वो पानी जमा होता है, लोग बहरिया टाउन शिफ्ट हो रहे थे, प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर नहीं है पूरे शहर में, मतलब बहुत कम जगहों पे है, पॉश एरियाज़ में है। और उसके अलावा जो है
کووڈ میں کتنی بے روزگاری ہوئی, لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں, کوئی پراپر سسٹم نہیں تھا, اور وہی تھانہ کچہری, وہی جو ہے تپے دار کا غریب لوگوں کو تنگ کرنا, کوئی اس طرح کی سگنیفیکنٹ چینجز جو ہیں جن ایریاز میں آنے چاہیے جس سے انڈر پریویلیج کلاس کو فائدہ ہو. آئی گیس اس میں نادر صاحب بھی ایگری کریں گے اس بات پہ کہ تھانہ کچہری میں بھی وہی غریب جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے, ریونیو میں بھی وہی, جیسے پہلے منتھلیز تھیں پیسے ملتے تھے, وہ بھی ابھی بھی وہی مل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی سسٹم نہیں, کچھ چیزوں میں اچھی ہوئی ہیں, جیسے کچھ یونیورسٹیز بنی ہیں, SIUT بنی ہے, کچھ جو اچھی چیزیں ہم تو میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں بتائیں گے, صرف اس ایک چیز پہ تو کنفائنڈ نہیں رہنا ہے. اس میں صاحب آپ ایک پولیٹیکل پورٹ فولیو بھی رکھتے ہیں, آپ PMLQ کے لائرز فورم کے سندھ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو PMLQ ہے آپ کی, وہ آپ پنجاب میں گورنمنٹ کے کولیشن پارٹنر ہیں, تو جو بزدار صاحب ہیں انہوں نے واقعی ڈیلیور کیا ہے اور ان کی پرفارمنس سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ شاید بزدار صاحب کی پرفارمنس سے میں مور دین سیٹسفائیڈ ہوں. اچھا, اوکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بندہ بولتا کم ہے, کام زیادہ کرتا ہے. اب آپ سچویشن دیکھ لیجئے کہ لاہور کی صورتحال وہ آپ کے سامنے ہے. میرا چونکہ خود بھی جنوبی پنجاب سے تعلق ہے, تو جنوبی پنجاب میں جس طریقے سے ترقیاتی کام شروع ہوئے ہیں, خاص کر راجن پور میں, توسا میں, DG خاں میں, اور جس طریقے سے وہاں ڈیولپمنٹ اور سیکریٹریٹ کا قیام ہوا ہے, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ کاف جو ہماری سیاسی جماعت ہے اس میں ایک بہت اہم رول ہے. چودھری پرویز علی ایک بہت سیزنڈ اور بہت پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دفعہ وہ چودھری صاحب کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بزدار صاحب ہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تب بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں کوئی الیکشن نہیں ہوا تھا. یہ صرف آپ کے ہی وزیر اعلیٰ ہیں یا وہ PTI کے بھی ہیں؟ وزیر اعلیٰ تو وہ PTI کے ہیں, مگر وہ ہماری مدد سے ہی چل رہا ہے. اچھا جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے صحیح ڈیلیور کیا ہے, اور خاص طور پہ جو PTI کی تو نعرہ تھا نا کہ ہم نے صوبہ بنانا ہے جو ساؤتھ کا, جی, تو وہ اگر نہیں بھی بنائے تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں, انہوں نے اس سلسلے میں پریکٹیکلی سٹیپس لیے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے باقاعدہ ایڈیشنل چیف سیکرٹریز اپوائنٹ ہوئے ہیں جو سیکریٹریٹ بہاولپور اور ملتان میں بنے. تو یہ جو لوگ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ 6 مہینے سے زیادہ نہ چیف سیکرٹری چل پا رہا ہے نہ IG, تو غلط بول رہے ہیں نا؟ نہیں, میری گزارش یہ ہے کہ یہ کیپٹن کا کام ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ کس کو کس پوزیشن پہ کھلانا ہے, کون کیسا پرفارم کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ان کو ڈیسائیڈ کر لینے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سندھ میں بھی ہوتا ہے, سندھ میں بھی کرتے ہیں, KP میں بھی ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں. مگر چونکہ پنجاب جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم پولیٹکس کا اور ہمیشہ سے پولیٹکس کا گڑھ رہا ہے, کیونکہ زیادہ سیٹیں ہیں وہ پنجاب سے. پنجاب منی پاکستان جیت جائے گا تو وہ, اور دنیا کے 118 ملکوں سے زیادہ بڑا صوبہ ہے یہ. تو اس لحاظ سے پنجاب زیادہ فوکسڈ ہوتا ہے, وہاں پہ پروپیگنڈا بھی بہت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 سال میں نون لیگ کی حکومت رہی, تو انہوں نے جو حشر کیا ہوا تھا بیوروکریسی کا وہ آپ کے سامنے تھا. وہاں پہ صرف انہیں ذاتی غلام چاہیے ہوتے تھے. اب شاید بیوروکریسی کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اب جو پرفارمنس دے سکتا ہے وہ رہتا ہے, جو پرفارمنس نہیں دے سکتا صرف جی حضوری سے کام نہیں چلتا. یہ بزدار صاحب کا اور مراد علی شاہ کا تو کوئی کمپیریزن نہیں کر سکتے نا آپس میں؟ نہیں, بزدار صاحب جو ہیں وہ چونکہ شائع قسم کے انسان ہیں تو میڈیا کو اتنا زیادہ فیس نہیں کرتے, مگر یہ تو ہمارے کہا جاتا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ انیل کپور کی کاپی کرتے ہیں. رائٹ. نادر صاحب, یہ جو ہمارے مراد علی شاہ صاحب ہیں یہ کام نہیں کرتے سر خیریں, اور یہ صرف آتے ہیں اور فلمی سٹائل میں آ کے وہ اپنے بیان دیتے ہیں, لیکن بزدار صاحب صرف کام کرتے ہیں. دیکھیں, بزدار صاحب اگر کام کرتے ہوتے تو پنجاب کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوتی, جو کہ نہیں ہے آف کورس. مراد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ ایک بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ, ٹیلنٹڈ اور ویری ایکٹیو, بلکہ میں پرو ایکٹیو کہوں گا, ایک وزیر اعلیٰ ہیں, اور ماشاءاللہ بہت انرجیٹک ہیں, پورے سندھ میں پائے جاتے ہیں جہاں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے. ان کے کمانڈ میں پولیس بھی بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے پہلے سے. آپ نے دیکھا تھا کہ جو IG کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا ماضی میں, وہ کتنی اسٹرانگلی کھڑے رہے, ایک پرنسپل سٹانس لیا جس کی وجہ سے پولیس کا مورائل ہائی ہوا, اور بٹوین
پولیس اینڈ گورنمنٹ ایک ورکنگ ریلیشن شپ بہت بہتر ہوا, پولیسنگ بہتر ہوئی سندھ کے اندر. اس کے علاوہ جتنے پروجیکٹس وہ لانچ کر رہے ہیں, چاہے آپ نے دیکھا کہ ملیر ایکسپریس وے انہوں نے لانچ کیا ہے جو کہ ڈیفینس سے لے کے پورا سپر ہائی وے تک کنیکٹ کرے گا کراچی شہر کو, ایک بہت بڑا ایک آلٹرنیٹیو ہے انفراسٹرکچر کا, وہ کیا. اس کے علاوہ ٹھٹا کراچی ڈول کیریج وے انہوں نے بنایا, جگہ جگہ انہوں نے سینیٹیشن پلانٹس لگائے ہیں. NICVD جو ان کے کمانڈ میں کتنا امپروو ہوا ہے کہ پورے صوبے میں جگہ جگہ ہم نے NICVD کے سینٹر سیٹ اپ کیے ہیں جہاں پہ فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر پرووائڈ کیا جا رہا ہے سندھ کی عوام کو, بلکہ پورے پاکستان سے کوئی بھی پاکستانی شہری آ سکتا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں دبئی اور عمان اور سعودی عرب سے NICVD میں اپنا فری علاج کرانے, کیونکہ اتنا اچھا علاج یہاں پہ ہو رہا ہے. تو اس طرح وہ دکھا دیں کہ پنجاب میں کون سے انہوں نے نئے ہاسپٹلز سیٹ اپ کیے ہیں. میں ابھی وہی سر کو دے رہا ہوں مائک کہ سر آپ بتائیں کہ بزدار صاحب انہوں نے بات یہ نہیں کہی کہ کوئی اچھا یا وہ, انہوں نے کہا کام گنا دیے 1 2 3 4. آپ بھی بزدار صاحب کو بتا دیں سر کو. دیکھیں میں بزدار صاحب کا اسپوکس مین نہیں ہوں, یہ سوال تو آپ کسی PTI کے شخص سے کریں. یہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن آپ لیکن چونکہ کولیشن پارٹنر ہے, نبھانا پڑتی ہیں بہت ساری چیزیں, نبھا رہے ہیں. مگر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ خود کہتے تھے بزدار صاحب کہ میں ابھی ٹریننگ میں ہوں. میرا خیال ہے اب ان کی ٹریننگ مکمل ہوگی, اب وہ کچھ نظر آنے لگے ہیں. عمران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دو معزز مہمانوں نے اپنا اپنا اوپینین دیا, آپ کس سے ایگری کرتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو بزدار صاحب ہیں وہ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں یا مراد علی شاہ صاحب اچھا؟ مراد علی شاہ صاحب نے کووڈ میں بہت پازیٹیو رول پلے کیا. ٹھیک, آئی گیس آپ کو اپنے اپوننٹس کی جو گڈ کوالٹیز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کووڈ میں وہ بہت ہی ایکٹیو تھے اور ہر چیز کا خود جائزہ لے رہے تھے, جس سے کچھ حد تک فائدہ ہوا تھا. بزدار صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہے, تو وہ اپنی پرفارمنس پہ بات نہیں کرتے. آج کل کا دور ہے نا, تو آپ کو ڈنڈورا پیٹنا پڑتا ہے, بتانا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. ایک گلوبل ورلڈ ہو گیا یہ پوری دنیا. تو بزدار صاحب کے جو اپریشیٹ کرنے والی چیزیں ہیں ان میں سے یہ جو ہیلتھ کارڈ ابھی ہو رہے ہیں, نہیں وہ اس پہ نہیں تھے صاحب, میں ہیلتھ کارڈ پہ ضرور بات آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. ہاشمی صاحب, آپ ایک وکیلوں کے لیے بینگ اے سینئر سپریم کورٹ کے وکیل, آپ وکیلوں کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں آپ کے لیے؟ جی میں وکیلوں کو یہ کہوں گا کہ وہ سپرمیسی آف لاء کے اوپر, سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہمیشہ فوکسڈ رہیں اور اس کے اوپر توجہ دیتے رہیں, کیونکہ اسی کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہی ہمارے ملک کی بقا ہے. بہت بہت شکریہ زبیر ہاشمی صاحب, نادر گبول صاحب, عمران دین صاحب, جہاں بھی رہیں خوش رہیں. آج کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. اپنے آپ کو کووڈ سے بچا کے رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.